اقبال بانو پاکستان کی ایک بہت مشہور خاتون غزل گلوکارہ تھی۔ وہ اپنے نیم کلاسیکی اردو غزل کے گانوں اور کلاسیکی ٹھمریوں کے لیے مشہور تھی، لیکن انہوں نے 1950 کی دہائی کی فلموں میں آسانی سے سننے والے گانے بھی گائے۔ اقبال بانو دہلی، بھارت میں پیدا ہوئی۔ بچپن سے ہی انہیں موسیقی سے لگاؤ تھا۔ یہ ان کی زندگی کا ایک اہم لمحہ تھا جب ان کی سہیلی کے والد نے بانو کے والد سے کہا، تمہاری بیٹیاں معقول طور پر اچھا گاتی ہیں، لیکن اقبال بانو کو خاص طور پر گانے میں برکت ہے۔ اگر آپ اس کی تربیت شروع کریں تو وہ بڑا نام بن کر جائیں گی۔ ان کے والد نے اسے اجازت دی موسیقی کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے دہلی گھرانے کے استاد چاند خان سے دہلی میں تعلیم حاصل کی، جو ہر قسم کی خالص کلاسیکی اور ہلکی کلاسیکی آواز کی موسیقی کے ماہر تھے۔ انہوں نے اسے ٹھمری اور دادرا کی کلاسیکی شکلوں کے فریم ورک کے اندر خالص کلاسیکی موسیقی اور ہلکی کلاسیکی موسیقی کی تعلیم دی۔ انہیں باقاعدہ طور پر گنڈا بند شاگرد سے شروع کیا گیا تھا۔ استاد چاند خان نے انہیں آل انڈیا ریڈیو دہلی سے رجوع کیا، جہاں وہ ریڈیو پر گاتی تھی۔ 1952 میں 17 سال کی عمر میں انہوں نے پاکستان میں ایک زمیندار خاندان میں شادی کی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ملتان چلی گئیں، جنہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے گانے سے کبھی روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ وہ 1950 کی دہائی تک ایک سنگنگ اسٹار بن چکی تھی۔ انہوں نے مشہور پاکستانی اردو فلموں جیسے گمنام 1954، 1955 کی فلم قاتل اور انتظار، 1956 کی سرفروش، 1957 کی عشق لیلا اور 1959 کی ناگن کے لیے ساؤنڈ ٹریک گانے گائے۔ ان کے شوہر کا انتقال 1970 کی دہائی میں ہوا، جس کے بعد وہ ملتان سے لاہور منتقل ہو گئیں۔ بہت سے موسیقی کے ناقدین نے دیکھا کہ ان کی مزاج خاص طور پر ٹھمری، دادرا اور غزل جیسی صوتی صنفوں کے لیے موزوں تھا۔ کلاسیکی موسیقی کے بہت کم گلوکاروں نے اس کی آواز کی چمک اور میوزیکل نوٹوں پر اس کی کمان کا مقابلہ کیا۔ اقبال بانو کو بعد میں ریڈیو پاکستان نے ریڈیو پر کلاسیکل پرفارمنس کے لیے مدعو کیا۔ ان کا پہلا عوامی کنسرٹ 1957 میں لاہور آرٹس کونسل میں ہوا۔ وہ فیض احمد فیض کی غزلیں گانے میں ماہر سمجھی جاتی تھیں۔ 1985 میں اقبال بانو اس وقت ایک کلٹ آئیکن بن گئیں جب انہوں نے فیض کا پرجوش اردو ترانہ ہم دیکھیں گے گا کر لاہور میں 50,000 لوگوں کے ایک مضبوط ہجوم کو جگایا۔ اس کے باوجود کہ ان کے شاعر کے کاموں پر جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے ان کے قریبی ذوالفقار علی بھٹو سے قریبی تعلقات کی بنیاد پر پابندی عائد کر دی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے زیادہ سے زیادہ عوامی اپیل پیدا کی اور فیض احمد فیض کے کلام کو ہی گانے کی ماہری بن گئی، اور فیض کی نظمیں گانے پر حکومتیں پابندی کی خلاف ورزی کرنے کی اخلاقی جرات کی۔ ان کی اشتعال انگیز غزلوں کو خلاف ورزی اور مزاحمت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ وہ ناصر کاظمی کی غزلوں کی بڑی گلوکارہ مانی جاتی تھی۔ انہوں نے فارسی شاعری بھی گائی جو ایران اور افغانستان میں مقبول ہوئی۔ 1979 سے پہلے کے افغانستان میں انہیں اکثر سالانہ ثقافتی میلے جشن کابل میں مدعو کیا جاتا تھا۔ ہلکے کلاسیکی میں راگ خماج، کائے ستائے موہے، تلک کمود، سوتن گھر نہ جا، دیس نہیں پرے موہے چین، بیلو گوری تورے نینا گجر بن جائے،
اور اس طرح کے دیگر رینڈرنگ میں ان کی ٹھمری کی شاندار پیشکش بن چکی تھی۔ ہمیشہ نیم کلاسیکی موسیقی کے شائقین نے اقبال بانو اور بیگم اختر کے درمیان کچھ مماثلتوں کو نوٹ کیا، خاص طور پر ان کے گانے کے انداز میں کچھ مماثلتیں نمایاں تھیں۔ بانو کی گائیکی ایک کلاسیکی انداز پر قائم ہے جو راگ کی پاکیزگی پر زیادہ زور دیتی ہے۔ کلاسیکی موسیقی میں ان کی شاندار کامیابیوں پر انہیں 1974 میں حکومت پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ اقبال بانو 74 سال کی عمر میں 21 اپریل 2009 کو لاہور پاکستان میں مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ اقبال بانو کے چند مشہور گانے جو مجھے یاد ہیں، ایک گانا جو فیض احمد فیض کا لکھا ہوا تھا اور اسے اور بہت سارے گلوکاروں نے گایا، اس کے ساتھ ساتھ اقبال بانو نے بھی اس گانے کو شاندار طریقے سے نبھایا۔ وہ گانا تھا دشت تنہائی میں اے جان جہاں لرزاں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فلم قاتل کے گیت جو بہت ہی ہٹ ہوا تھا، الفت کی نئی منزل کو چلا باہیں ڈال کے باہوں میں، دل توڑنے والے دیکھ کے چل، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ اس کے علاوہ ایک اور گانا جو بہت سارے گلوکاروں نے گایا، اس کے ساتھ ساتھ اقبال بانو نے بھی گایا، وہ گانا تھا محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک گانا فلم گمنام کے لیے اقبال بانو نے گایا تھا، فلمی گانا تھا یہ، پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے، تو یہ گانا بھی کافی مشہور ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مہدی حسن کا گانا رنجش ہی سہی، اسے اقبال بانو نے بھی گایا تھا، رنجش ہی سہی دل دکھانے کے لیے آ، رنجش ہی سہی، اور اس کے علاوہ بے شمار گانے اقبال بانو نے گائے۔